آپ اگر کسی کو بھی ادھار دیتے ہیں تو یہ سوچ کر دیں کہ یہ ادھار کبھی واپس نہیں ملے گا. یہ لوگوں کے اندر ایک عادت پڑ جاتی ہے, اس کو بیماری کہوں, فطرت کہوں, کیا کہوں, مانگنے کی عادت ہوتی ہے ان کو, اور یہ مانگتے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہوتا. میرے ایکسپیرینس رہ چکا ہے, بہت سے لوگوں نے اپنی فیملی کے خاص ماں باپ کے بارے میں ایسی بات کر دی اور پیسے مانگے, اور مجھے بعد میں پتہ چلا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں عاطف اور میرے ساتھ اس ٹائم پہ نعمان بھائی موجود ہیں. کیسے ہیں نعمان بھائی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. اچھا, آج کی ویڈیو میں جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ بھی آپ نے مجھے بتایا اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ ٹاپک ہمیں لازمی شیئر کرنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ادھار. یہ ویڈیو سٹارٹ ابھی ہوئی ہے اور میرے جو ریفرنس والے لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں اور نعمان وہ بھی دیکھ لیں. جو ادھار جنہوں نے پکڑا ہوا ہے یہ میسج, یہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ویڈیو آپ کو. ان میں ہے لیکن چلیں یار نیور مائنڈ, میں آپ لوگوں کو بے عزت نہیں کرنا چاہتا یار, دے دینا واپس. تو ہم ٹاپک پہ آتے ہیں جی. کیونکہ ہمارے جتنے ویور دیکھیں گے تو 80-90% لوگوں وہ ہوں گے جنہوں نے ادھار جو ہیں وہ کسی نہ کسی کا واپس کرنا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. تو ادھار پہ یہ ہے, آپ نے پوچھا ادھار کیا چیز ہے, ہر بندہ جانتا ہے ادھار کیا چیز ہے. دیکھیں ادھار وہی بات ہے کہ ہم کام کر رہے ہیں, آپ جاب کر رہے ہیں, میں جاب کر رہا ہوں, یا ہم کوئی بزنس کر رہے ہیں, تو ہمارے فرینڈس, ہمارے دوست احباب, ہمارے کلاس فیلوز یا کہیں نہ کہیں سے جن سے بھی ہمارا کوئی نہ کوئی ریلیشن بنا ہوا ہو کبھی, تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. اور کانٹیکٹ کے کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں ان کے. پہلے ہم آئیں گے کہ وہ کانٹیکٹ کرتے کیسے ہیں. تو اچانک سے آپ کو ایک میسج آئے گا آپ کے بہت پرانے دوست کا, اور وہ آپ سے نارملی بات نہیں کرتا ہوگا, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتا پھرتا عیاشی کرتا ہوگا سب کچھ, لیکن آپ اس ساری فلم کے اندر نہیں ہوں گے. بالکل. اچانک سے میسج آئے گا, سنا جانی کیا حال ہے. تو وہاں سے آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ پیسے مانگنے والا ہے. پریکاشنز پہ اینڈ میں ہم آئیں گے, اور یہ بڑی اچھی ویڈیو ہے. انفیکٹ آپ اس میں سب کو جو ہے مینشن کریں جس نے آپ کے پیسے دینے یا جو بھی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ سنا جانی کیا حال ہے. آپ بتاتے ہیں یار ٹھیک ہوں, تو سنا یار بس تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے. سنا خیریت ہے یار, کسی کو بتائی نہ, اور مجھے نہ کچھ پیسوں کی ضرورت پڑ گئی ہے اور یہ اماؤنٹ ہے, مجھے ذرا میرے اکاؤنٹ میں بھیج دے. تو وہ مانگتے اس طریقے سے ہیں کہ شاید ہم نے ان کے پیسے واپس کرنے تھے, لیکن جب کہ وہ ان کو چاہیے ہوتے ہیں. میکسیمم لوگ وہ ہیں جن کو چاہیے نہیں ہوتے ہیں, ان کے حالات خراب نہیں ہوتے ہیں, یا تو وہ ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں. جو ڈرگ ایڈکٹ ہوں گے وہ آپ کو رات 12 کے بعد کانٹیکٹ کریں گے. یہ بھی ایکسپیرینس ہے. رات اچانک کانٹیکٹ کریں گے اور وہ کہیں گے کہ جانی فوراً میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے بھیج. وہ اس ٹائم ان کا نشہ ختم ہو گیا ہوتا ہے اور لانا ہوتا ہے, اور اپنے پیسے بھی ختم ہو گئے ہوتے ہیں. تو آپ نے اس ٹائم پہ ان کو گولی کرا دینی ہے, کیونکہ آپ اگر آپ کے پیسوں سے نشہ ہوگا تو آپ کو بڑا گناہ ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ دن کے ٹائم میں جو کرے گا وہ یقیناً اور کسی نہ کسی غلط کام میں یا عیاشی میں, یا گھومنا پھرنا, شیشہ پینا ہے, گھومنا ہے, کچھ بھی ہے. یہ لوگوں کے اندر ایک عادت پڑ جاتی ہے, اس کو بیماری کہوں, فطرت کہوں, کیا کہوں, مانگنے کی عادت ہوتی ہے ان کو, اور یہ مانگتے ہیں. یہ بالکل ایسا نہیں ہوتا. میرے ایکسپیرینس رہ چکا ہے, بہت سے لوگوں نے اپنی فیملی کے خاص ماں باپ کے بارے میں ایسی بات کر دی اور پیسے مانگے, اور مجھے بعد میں پتہ چلا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تھا. اور سیریس بات نہیں کرتے, یہ بڑے مزے کا ٹاپک ہے تو اس کو ہم ذرا فنی وے میں ہی رکھتے ہیں. تو آپ اگر کسی کو بھی ادھار دیتے ہیں تو یہ سوچ کر دیں کہ یہ ادھار کبھی واپس نہیں ملے گا, یا آپ نے اس کو ایز اے گفٹ دیا ہے, کیونکہ ادھار کبھی واپس ملتا نہیں ہے. ایسے ہی ہے, بالکل ایسی ہے. اور ادھار دینے والے بندے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا شنشاہ ہیں, آپ کے پیچھے پیٹرول پمپ وغیرہ ہیں, کیونکہ یہ پیسے آپ کو واپس نہیں ملیں گے. اور نعمان بھائی میرے ایکسپیرینس کے مطابق نا ادھار کی کیٹیگریز جیسے آپ نے بتایا ہیں, جو ادھار لینے والے لوگ ہیں نا وہ چلتے ہی ادھار پہ ہیں, چلتے ہی ادھار پہ. بالکل. ادھر سے لیا ادھر, ادھر سے لیا ادھر, ادھر سے وہ سرکولیٹ کرتے تو ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی ادھار پہ چل رہی ہوتی ہے. واپس کرتے کیوں نہیں ہے, ان کی نیچر میں ایسا نہیں, وہ واپس کرتے ہیں. اچھا کرتے ہیں, وہ واپس کرتے ہیں, لیکن واپس لینا پڑتا ہے. اگر آپ کہیں کہ یار دے دو, وہ کہے گا دے دوں گا,
ٹھیک ہے. ریکوری کا پروسیس ہوتا ہے, اس میں آپ کو تھوڑا سا اپنی لمٹ سے باہر آنا پڑتا ہے, اور پھر آپ کو ادھار, وہ یہ بات نہیں ہے کہ اس ٹائم پہ اس کے پاس ہوتے نہیں ہیں پیسے, ہوتے ہیں, وہ بھی ادھار کسی سے لیا ہوتا ہے اس نے. اس کے پرائیورٹی کی بات ہے یہ, میں اس چیز کا جو ہے ثبوت نہیں دینا چاہتا, لیکن میں اس چیز کا گواہ ہوں کہ لوگوں کے پاس پیسے ہوتے ہیں, وہ چاہیں تو دے دیں, لیکن وہ پرائیورٹی میں تبھی اپنی عیاشی اور اپنی زندگی کے معاملات دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو دیں. جو ماسٹر مائنڈ ادھارر ہوگا نا وہ آپ کو کہے گا کہ میرے پیسے آنے ہیں کل, ہاں ایسے ہی, مجھے چاہیے ابھی چاہیے, ارجنٹ چاہیے, کل آپ کو میں اس ٹائم پہ دے دوں گا جس ٹائم پہ ابھی میں آپ سے لے رہا ہوں, پیمنٹ آنی ہے. یہ پروفیشنل جو ادھار والا بندہ ہے نا, تو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے واردات کا, کہ وہ آپ کو کہتا ہے کہ یہ دیکھ لو اسکرین شاٹ, یا یہ دیکھ لو فلانے نے بھیجے ہیں, پھنس گئے ہیں, آ رہے تھے رستے میں رک گئے ہیں, کچھ جنگ ہوگی, کچھ ہو گیا, جو بھی ہو گیا, تو آپ کو کل اس ٹائم پہ نا میں آپ کو یہ دے دوں گا. تو میرے جیسا جو بندہ ہوتا ہے یا آپ جیسا وہ کہتا ہے یار کل تو آ جائیں گے, ابھی میرے پاس پڑے ہیں, اس کو پکڑا دو. وہ کل جو ہے نا پھر وہ 2022 23 24 25 گزر جائے تو پھر آپ مانگتے رہیں گے, یا مانگیں گے نہیں تو نہیں ہوگا, آپ مانگیں گے تو کوئی رسپانس مل جائے گا. ایسے ہی ہے. اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ اب اس میں باہر کا بندہ کیا آپ کو کرے گا, یہ آپ کے اپنے دوست ہوتے ہیں اچھے جو, اور اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں جن کو. اور ایک چیز میں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اللہ نہ کرے آپ جب ایسے ٹریپ میں پھنس جائیں نا, تو جب آپ پیسے ریکوری کی طرف جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کو ایسے ملتے ہیں جیسے انسٹالمنٹس آ رہی ہیں آپ کو. بالکل ایسے, ٹھیک ہے. تو وہ آپ لیٹ سپوز آپ نے کسی کو 1 لاکھ روپے دیا, اس نے کہا کل دے دوں گا, تو پھر آپ کو ہر مہینے 2000 5000 پھر وہ انسٹالمنٹس آپ کی چلتی ہیں, اور وہ آپ کو 1 لاکھ روپے جس حساب سے آتا ہے نا, بالکل وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے مطلب چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. وہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ آپ کی جو آپ نے ریکوری کی ہے وہ کدھر سے آئی اور کدھر گئی اور کیسے ختم ہوئی, اور اس کا کوئی سمجھ نہیں آتی. وہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں پیسے, ہاں وہ ناراض ہو جاتے ہیں نا, اور آخری 5000 پھر بھی رہ گئے تھے, وہ تو ہم نے معاف ہی کر دی, وہ تو ہم نے معاف کر دیا, ملتے نہیں آخری کے, وہ تو ہم نے معاف کر دیا کہ آخری انسٹالمنٹ آپ نہ دیں چلیں. اور یہ نا کچھ لوگوں کی نیچر میں ہے, اور یہ صرف ادھار کا یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کہیں کام کر رہے ہیں, آفس ہے, کچھ بھی ہے, کہیں کھا رہے ہیں, کہیں کہ ہم بعد میں دے دوں گا یار ذرا پے کر دینا, اور وہ نہیں کرتا. اور یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ یہ 5000 کا نوٹ ہے, 500 کا میرا ہے, آپ دیں, میرے پاس ابھی چینج نہیں ہے, مطلب طریقے ہیں, ان کے طریقے ہیں, ان کی عادت میں ہوتا ہے یہ چیز. اور مجھے یقین کریں وہ ہوتا ہے سم ٹائم کہ کیسے آپ اتنا بن سور کے آپ پرفیومز وغیرہ آپ نے اچھے لگائے ہوتے ہیں, اور لیکن آپ جب پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ ایسے بھول جاتے ہیں کہ جیسے اس کے بعد آپ کا اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. اور اکثر نعمان بھائی مجھے تو شرمندگی ہوتی ہے خود کسی کو, یار آپ تو بڑے موزز لگ رہے تھے, اب آپ سے میں کیا پیسے مانگوں, چلو رہنے ہی دو پھر. بالکل ایسی ہے. اچھا اس میں نا 2 پریکاشنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ بلکہ میں آپ کو بھی بتاؤں گا, آپ کے کام آئے گا, ویورز کے بھی کام آئے گا, کیونکہ میرے بڑے آیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سے کوئی پیسے مانگ رہا ہے نا, تو پہلے تو آپ نے دنیا کا سب سے غریب ترین انسان بن جانا ہے. آپ نے اس کو کہنا ہے کہ کاروبار کر رہے ہیں تو کاروبار میں بہت لاس ہو رہا ہے, اور میں خود ابھی کچھ دیر پہلے 2-3 دوستوں کو میسج کر چکا ہوں, ان سے پیسے مانگ چکا ہوں, ٹھیک ہے. اور جاب کر رہے ہیں تو آپ نے کہنا ہے سیلری نہیں مل رہی, یا خرچے ہو گئے ہیں, منتھ اینڈ ہے یا منتھ سٹارٹ ہے, ابھی تک سیلری نہیں ملی, حالات بہت خراب ہیں. آپ نے دنیا کا سب سے غریب ترین انسان بن جانا ہے, اس کے بعد اس کا میسج نہیں آئے گا, آپ کلیئر ہو جائیں گے. آپ جس چیز سے شرما رہے ہیں کہ پیسے کیسے نہ کروں, تو آپ نہ کریں, آپ یہ طریقہ آزمائیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کچھ آپ کے بہت قریبی دوست ہوں, لیٹ سپوز بچپن کے دوست ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہ والے دوست ہیں جو پیسے لے کے کھا جائیں گے, وہ واپس نہیں کریں گے, اور وہ مشہور بھی ہیں اس بات سے. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے تھوڑی سی قربانی دینی ہے. اگر وہ لیٹ سپوز ایک ایگزامپل چھوٹی سی دے دیتا ہوں, 10,000 مانگ رہا ہے, تو آپ نے کہنا ہے یار جانی میرے پاس تو دینے کو بھی 2,000 ہی ہیں. یقین مانے وہ نہیں کرے گا, وہ کہے گا چل تو 2,000 بھیج دے. بالکل ایسے ہی. لیکن اس سے یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو آپ سے ہر مہینے دماغ کھاتا رہے, وہ 2,000 آپ نے دے دیے, آج کے بعد وہ آپ سے دوبارہ پیسے نہیں مانگے گا, کیونکہ اس نے واپس کرنے ہیں آپ کے پہلے والے, تو اس نے پہلے واپس ہی نہیں کرنے, تو دوبارہ کیسے مانگے گا. تو یہ 2 طریقہ کار ہیں جو میں چلا رہا ہوں. اس میں ایک پرماننٹ سلوشن بھی ہے. وہ کیا ہے, یہ بھی میں اپنے آڈینس کو بتانا چاہوں گا, اور آپ بھی کبھی ٹرائی کیجیے گا. آپ کے ساتھ اگر ایک پروفیشنل ادھار مانگنے والا بندہ اگر ہے, اور آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی ہے, تو آپ نے ایک تو آپ کی بات بجایا کہ آپ نے اس کو شو کرانا ہے کہ آپ غریب ہیں, لیکن وہ سمجھتا ہے کہ آپ غریب نہیں ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں. آپ نے نا اپنا ایک آدھا اکاؤنٹ خالی رکھنا ہے, ٹھیک ہے.
خالی سے مراد یہ ہے کہ اس میں 500,000 روپے ہونے چاہیے. اس کو نا آپ نے کبھی کبھی مہینے میں ایک دفعہ, کیونکہ وہ پے کا سرکل چلتا ہے نا, پیسے آتے ہیں تو پھر وہ فری فریش کرنا ہے اس کو. اس کو آپ نے لے کے جانا ہے کہ یار میں چلا آ جا, چلتے ہیں ATM تک آ جا میرے ساتھ, میرا تھوڑا کام ہے. آپ نے اس کو ATM لے جانا ہے. وہ جو خالی والا بینک اکاؤنٹ ہے نا, اس کا ATM آپ نے ڈالنا ہے, اس میں وہاں پہ چیک بیلنس کرانا ہے. اس کو یہ نہیں بتانا کہ میں تمہیں اب بیلنس دکھانے لایا ہوں, لیکن اس کو یہ شو کرا دینا ہے کہ یہ تو خالی ہے, میں ہینڈ ٹو ماؤتھ پھیر رہا ہوں. آپ نے 1,000 روپے ادھر سے نکالنا ہے اور آپ نے چپ کر کہنا ہے چلو یار اب چلتے ہیں. اب اس کے ذہن میں یہ فیڈ ہو جائے بات, یہ بندہ کنگال ہوا پڑا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب اس سے کیا ہوگا کہ اس سے آپ ہر مہینے اس کو ایک ATM کا چکر لگوا دیں گے نا, تو کیا ہوگا کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ یار اس سے مانگنے ہی نہیں ہے, میں نہیں مانگنے, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو جھوٹ بولیں گے, کہیں گے کہ یار نہیں ہے, تو وہ پھر بھی کہے گا کہ نہیں ہے. تو وہ آپ نے انڈائریکٹلی نا اس کو اپنے ATM کا یا کبھی بینک کھولی اپلیکیشن اس کے سامنے ایسے رکھ لی کہ یار مطلب دکھانا نہیں گئی ہے, آپ اس کو دکھا رہے ہیں, لیکن انڈائریکٹلی آپ نے اس کو دکھا دینا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. اچھا عاطف بھائی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, کہ یہ تو ہو کہ ایک مذاق کی بات جو ریئلٹی بھی ہے, حقیقت ہے, پر ہم آج تھوڑا بس سوچا کر لیتے ہیں. کچھ وہ بھی ہیں جو واقعی ضرورت مند ہیں اور بڑی پریشانی میں, اور وہ بڑی دل پہ پتھر رکھ کے فرسٹ ٹائم زندگی میں آپ سے مانگ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں یار راز میں رکھنا, کیا کریں. دیکھیں نعمان بھائی, ایسے ہے نا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک تو چسکا پارٹی ہوتی ہے جس کا کام ہی ہوتا ہے کہ اس نے اپنی یاشی وغیرہ کرنی ہے اور اس نے جو ہے نا سسٹم چلانا ہے. اور اگر ایسے بندے کو آپ پیسے دیتے رہیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کے بھی پیسے جاتے جائیں گے اور اس نے تو ویسے ہی اڑا دینے ہیں, اس کا تو کوئی سالڈ ریزن نہیں ہے. لیکن آپ کے سراؤنڈنگ میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کے مسئلے چل رہے ہیں, اور وہ ڈائریکٹلی آپ سے مانگ نہیں رہے ہوتے, لیکن آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یار جیسے یہ نیڈی پرسن ہے, یا اس ٹائم پہ اس کا, یا لیٹ سپوز کوئی آپ کے آفس میں ایسا بندہ ہے جو یا آپ کا کولیگ ہے یا جیسے بھی, وہ کہہ رہا ہے کہ یار پے نہیں ملی, پیسے ختم ہو گئے ہیں, یا کچھ لینا تھا یا کچھ, وہ انڈائریکٹلی آپ کو اپنا مسئلہ بتا رہا ہے لیکن آپ سے مانگ نہیں رہا پیسے. تو میرے خیال سے ہر انسان کے سراؤنڈنگ میں اتنا تو انسان سمجھدار ہوتا ہی ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون مانگنے والا ہے, کون کھانے والا ہے. جو نیڈی پرسن ہے آپ اس کو بٹھا کے پوچھ لیں کہ یار آپ کا لیٹ سپوز آپ کی پے ابھی آنے میں ابھی 10 دن پڑے ہیں اور آپ کا مسئلہ رکا ہوا ہے, تو میں آپ کی ہیلپ کر دیتا ہوں. تو میرے خیال سے وہ پہلی تو بات ہے اس کو ڈینائی کر دے گا, وہ کہے گا نہیں یار مجھے نہیں چاہیے, گزارا کر رہا ہوں یا کچھ بھی. تو ایسا بندہ میرے خیال سے سالڈ حقدار ہے آپ کے ادھار کا, کیونکہ وہ بندہ پہلی تو بات ہے اس نے آپ سے مانگا نہیں. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کو آفر کرا ہی رہے ہیں تو وہ پہلی فرصت میں آپ سے نہیں لے گا, وہ کہے گا نہیں یار مطلب اٹس اوکے. تو اس کو پھر آپ بے شک فورسفلی 1-2 دفعہ آپ اس کو بولیں یار کوئی مسئلہ نہیں, آپ لے لو, اگلے مہینے دے دینا, اسے اگلے مہینے دے دینا. تو وہ خود ذمہ داری سے نعمان بھائی آپ کو آپ کے جو پیسے ہیں وہ لے کے, اس کو پتہ ہوگا کہ اس بندے نے میری ہیلپ کی ہے, تو وہ آپ کو کسی نہ کسی صورت میں وہ واپس لازمی کرے گا. اور یہ بات نہیں ہے کہ ادھار کسی نے لیا اور وہ پھر ہر بندہ چلتا بنے گا. خالی آپ نے ایسے بندے کو اوائڈ کرنا ہے جو چسکے سے لے رہے ہیں, اور جو بندہ نیڈی ہے آپ خود سوچیں, کیونکہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں تو ہر بندہ اس طرح نہیں, اس کا سسٹم اچھا نہیں چل رہا. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ آپ کے سراؤنڈنگ میں مسٹ کہیں نہ کہیں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کا جیب یہ اجازت دیتا ہے اور آپ کے پاس پیسے ہیں, کیا آپ لیٹ سپوز اگر آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں اور وہ آپ 1 مہینے 2 مہینے کے لیے کسی کو دے دیتے ہیں, اور وہ آپ ایسا مطلب حقدار بنا, تو اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ضرور دیں ایسے بندے کو, اس کی ہیلپ آؤٹ کریں. اور اس میں آپ کا نہ صرف ایک تو آپ کسی کا بھلا کر رہے ہیں, آپ کے رسک میں اضافہ ہوگا. آپ نے کسی کی مطلب مشکل وقت میں کسی کا آپ نے کام آئے, تو وہ ضرور انشاءاللہ آپ کو اس کا ریٹرن کسی نہ کسی صورت میں ملے گا. اس نیت سے دیں کہ خدا نہ خواستہ مطلب وہ اماؤنٹ دیں جو آپ کے لیے ایزی ہو دینا, اور خدا نہ خواستہ وہ اگر لیٹ ہو جائے اور دے نہ پائے تو آپ اس کو معاف بھی کرنے کی. یہ بالکل دیکھیں, یہ چیز میں ابھی آگے میں یہی بات کرنے لگا تھا کہ آپ جب اس طرح کا اسٹیپ لیتے ہیں نا اپنی ول سے لیتے ہیں. ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, آپ کو کسی نے فورس نہیں کیا ہوتا, تو پھر آپ کو ہر قسم کے سینیریو کے لیے ریڈی رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ اب آپ نے لیٹ سپوز کل ایک چیز کرنی تھی, وہ آپ اپنے بجٹ کینسل خراب کر کے اور اس اپنے مسئلے میں خود پھنس گئے, اور پھر آپ تو وہ اس چیز پہ آپ نے نہیں جانا. آپ نے
ہر چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ ضروری نہیں کہ اگر اس نے آپ کو بول دیا کہ یار 1 مہینے کے لیے تو 2 مہینے ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ نے اتنا حوصلہ ہونا چاہیے کہ آپ اس چیز کو لے کے چل سکیں. اور اسی میں چیز میرے خیال سے بہتری ہے. اور ضرور اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھیں جو لوگ اقدار ہیں, اور ایسے لوگوں کو اوائڈ کریں, اور جنہوں نے ریکوری کرانی ہے وہ نعمان بھائی سے رابطہ کریں. ریکوری میں کیا کہتے ہیں, جن لوگوں نے ریکوری کرانی ہے وہ نعمان بھائی سے رابطہ کریں. نہیں جی, ہم شریف انسان ہیں, ہم ریکوری نہیں کر سکتے. بس میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گا کہ ادھار دینا بند کر دیں. جو بھی آپ کو شک ہو رہا ہے, جس طرح میں نے نشانیاں آپ کو بتا دی ہیں, ضرورت مند کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے, لیکن جو دوسرے لوگ ہیں, نوسر باز لوگ ہیں, ان کو ادھار دینا بند کر دیں. اور یقین مانیں 70 to 80% دوستوں میں لڑائیاں ہوتی ہی ادھار کی وجہ سے. ادھار نہیں دیں گے, ساری زندگی کے لیے دوست رہیں گے. ادھار جس جگہوں پہ چل پڑا, کیونکہ 80% ادھار واپس نہیں ملتا, جس کی وجہ سے بچپن کی دوستیاں یاریاں خراب ہوتی ہیں, رشتے جاتے ہیں. ہمت کریں, جو طریقے بتائے ہیں اس پہ چلیں, ورنہ صاف انکار کر دیں کہ یار نہ میں ادھار لیتا ہوں نہ میں ادھار دیتا ہوں. ہم اس طریقے سے چلیں تو بہت اچھا رہے گا. بالکل جی, یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اور اسی پہ میرے خیال سے ہم اس چیز کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور تھوڑے سے پیسے ہمیں چاہیے ادھار, اگر آپ لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں دے دیں, ہم آپ ضرور اگلے مہینے واپس اگلے مہینے انشاءاللہ ہم واپس کر دیں گے. اسی وائس نوٹ پہ ہم جو ہے اس چیز کو ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.